جناب امام منال فرماندیاں نے لوگو جدو میرے لال دی ولادت دا وقت قریب آیا ہے، جدو میرے لخت جگر دی ولادت دا وقت قریب آیا ہے، میں نو ایک ایسا شربت دیتا گیا ہے جدو میں تکیا ہے نا ہوندہ رنگ دودھ نالو زیادہ سفید ہے۔ آپ کہندیاں نے جدو میں منہ دے نال لایا ہے ہوندہ جناب والا برف نالو زیادہ میں نو ٹھنڈا لگا ہے۔ آپ کہندیاں نے جدو میں ذائقہ چکھیا ہے نا میں نو شہد نالو زیادہ مٹھا لگا ہے۔ آپ کہندیاں نے جدو میں پی لیا ہے میں اپنے حجرے دے اندر بیٹھی ہاں، حجرے دے اندر بہ کے ہوتا اتنا اثر ہویا ہے میں گھر دے اندر بیٹھی ہاں میں نو ملک شام دے محلات نظر آ گئے۔ آپ کہندیاں نے میں نو ملک شام دے محلات نظر آ گئے نے۔ میں کیا میں عرض کرنا چاہنا وا او جس نبی دے آن تے آپ دی اماں نو اتنا نور ملیا ہے، آپ دی آنکھاں نو اتنی روشنی ملی ہے کہ گھر دے اندر بیٹھ کے مکے دے اندر بیٹھ کے انہاں ملک شام دے محلات نو ویکھ لیا ہے۔ میں کہنا سوچن والی گل اے وے آن والے دے نور دا مقام کی ہوے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین النور أزلي
کملی والے آئے نے نا انیرے مک گئے نے روشنیاں آ گئی نے انیرے چلے گئے نے سویرے آ گئے نے او تے مل کے کہے گا کو نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا کہیں نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کہیں کملی والا آ گیا آنکھوں کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا کیا کہنے مل کے کہیں کملی والا آ گیا ہر تھا جناب امام منال فرما دیا نے لوگو جدو میرے لال دی ولادت دا وقت قریب آیا ہے جدو میرے لختے جگر دی ولادت دا وقت قریب آیا ہے میں نو ایک ایسا شربت دیتا گیا ہے جدو میں تکیا ہے نا ہوندہ رنگ دودھ نالو زیادہ سفید ہے آپ کہہ دیا نے جدو میں منہ دے نال لایا ہے ہوندہ جناب والا برف نالو زیادہ میں نو ٹھنڈا لگا ہے آپ کہہ دیا نے جدو میں زیکا چکھیا ہے نا میں نو شہد نالو زیادہ مٹھا لگا ہے آپ کہہ دیا نے جدو میں پی لیا ہے میں اپنے حجرے دے اندر بیٹھی ہاں حجرے دے اندر بہ کے ہوتا اتنا اثر ہویا ہے میں گھر دے اندر بیٹھی ہاں میں نو ملک شام دے محلات نظر آ گئے آپ کہہ دیا نے میں نو ملک شام دے محلات نظر آ گئے نے میں کیا میں عرض کرنا چاہنا وا او جس نبی دے آنتے آپ دی اماں نو اتنا نور ملیا ہے آپ دی آنکھاں نو اتنی روشنی ملی ہے کہ گھر دے اندر بہ کے مکے دے اندر بہ کے انہاں ملک شام دے محلات نو ویکھ لیا ہے میں کہنا سوچنا والی گل وے آن والے دے نور دا مقام کی ہوئے گا اس دے مقام نور دا مقام کی ہوئے گا تائیں تے اسی کہنا ہے کملی والا آ گیا آنکھوں کملی والا آ گیا ہر تھا سوے ہو گیا جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دے نے میں کعبے دا طواف پیا کرنا وا کعبے دا طواف کر دیا ایک دم میں ویکھیا ہے کعبے تے جناب والا کب کبھی تاری ہو گئی ہے کعبہ جھومن لگ پیا ہے آپ کہنے لے میں کل لایا ہے میں پوچھیا ہے کعبہ وجہ کی ہے آواز آندی ہے میں بھی پاک ہاں جڑا مینو تکدا ہے وہ بھی پاک ہو جاندا ہے اللہ سب نو ویکھنا نصیب کرے کہیے سبحان اللہ توجہ میرے والے جناب عبد المطلب کہنے نے آواز آئی ہے کہ میں بھی پاک ہاں جڑا مینو تکدا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے پر انہاں نے میرے اندر بت رکھے نے بتاں نو میرے اندر رکھیا ہے جڑے کہ بت پلید نے پلید بتاں نو میرے اندر رکھیا ہے آ کے اندی عبادت کردے نے اج میں جھومیا تاں آیا میں آپے تے پاک آیا انہاں پلید بت رکھے نے مینو ویکھن والا تے پاک ہوندا ہے لیکن آج وہ آیا ہے جن نے آ کے مینو بتاں تو پاک کرنا ہے جن مینو بتاں تو پاک کرنا ہے لہذا کعبہ بھی سرکار دی ولادت والے دن آندا پیا ہونا ہے او لوگو کملی والا آ گیا ہر تھاں سوے ہو گیا کملی والا دیوار ذرا سی نیوی ہو گئی ہے میرے دل دے اندر خیال آیا ہے اجے تے ہن میں کعبے نو ہاتھیاں کولو بچایا ہے اے کعبہ تیریاں دیواراں پھر کمزور پیاں ہوندیاں نے آپ
کہنے لے کعبے چو آواز آئی ہے اے عبد المطلب جی میریاں دیواراں کمزور نہیں پیاں دیاں بلکہ میں تواڈے گھر ول تاں پیا جھکنا اج میریاں دیواراں نو مضبوط کرن والا آ گیا ہے میں ہر کسے دا کعبہ ہاں اے عبد المطلب اج میرا کعبہ تیرے گھر دے اندر آ گیا ہے لہذا ہے ہی کعبہ پہ آتا ہے کملی والا آ گیا ہر تھان سوے ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھان اللہ اور یا رسول اللہ کنے بخت والے لوگ سن یا رسول اللہ کنے بخت والے لوگ سن کہ جنہ دی قسمت دے وچ دیدار تیرا ہو گیا جنہ دی قسمت دے وچ دیدار تیرا کہیں پھر کملی والا آ گیا ہر تھان سوے بعد از حمد و صلات میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں بالخصوص علماء عزیز شان معزز و محتشم سامعین اکرام آج اللہ دا بڑا کرم ہے کہ ایک باری پھر اسی جامعہ مسجد فیضان یا رسول اللہ دے اندر انہاں ساتھیاں دی دعوت تے اسی اللہ اور اس دے رسول دے ذکر دے اندر شریکاں اور بڑی ایک روحانی اور پرکیف دی محفل ہے یقیناً میں سمجھنا کہ بندہ میں اکثر آدھا بھی ہونا کہ بندہ چوکھے خرچے کردہ ہے بڑے مجمع اکٹھے کردہ ہے بڑے جائے سٹیج لاندہ ہے اینجی تے بڑے جائے سونڈ بڑے بڑے منگواندہ ہے اینجی دا ماحول اوتھے بھی کدی کدی نہیں بندا کہ ایک ماڑے جائے غریب جائے بندے دے گھر دے اندر جدو سرکار دا میلاد ہوندا ہے نا تے اونوں مان چوکھیاں سونڈاں تے نہیں ہوندا اونوں مان وڈیاں مجمعاں تے نہیں ہوندا اونوں مان وڈیاں خطیباں تے نہیں ہوندا او مدینے وال منہ کر کے عرض کردا ہے سونیا میں نکما میں ماڑا ذکر تیرا سجایا قبول کر لویں جدو سچے دل دے نال کملی والے دا میلاد مناندا ہے میں سمجھنا اگر زہرا دے بابا قبول کر لے من تے سب تو وڈی ہوئی سرکار دی محفل ہویا کر دی وڈی محفل ہون دی اے دلیل ہے اے دلیل نہیں کہ چوکھے مجمع تے وڈے سونٹ تے جناب والا وڈے وڈے خطیب بلائے جان ہیں جی میرے جہاں نکما پڑھن والا ہوئے لیکن زہرا دے بابا قبول کر لین تے دے نالوں وڈی اور سعادت تے وڈی محفل کیڑی ہے بہرحال ساتھیو 15ویں پارے دی ایک آیت دا جز میں تلاوت کیتا ہے جس دے اندر مالک فرماندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندا ہے وہ قرآن جس دے اندر میں شفاواں بھی نازل کیتیاں مفہوم عرض کراں تے اس دے اندر میں ہر شے نو نازل فرمایا قرآن دے اندر اللہ فرماندا ہے اے جڑا قرآن ہے نا اے میرا قرآن ورحمت للمؤمنین اے مومنہ واسطے رحمت بن کے آیا ہے اے قرآن مومنہ واسطے بولیے انشاءاللہ سمجھ آئے گی قرآن مومنہ واسطے رحمت بن کے آیا ہے جڑا قرآن ہے کہنا واسطے رحمت ہے بولیے مومنہ واسطے کہنا واسطے بولیے مومنہ واسطے رحمت ہے کیونکہ قرآن دے اندر مومنہ دیاں فضیلتاں ہیں جی مومنہ دیاں اس دے اندر عبادت کرن تو بعد جو کچھ عطا کیتا جائے گا وہ عظیم الشان انعامات دا ذکر اور مومنہ دیاں دے اندر گلاں مومنہ واسطے رحمت ہو گیا لیکن اے دوسریاں واسطے رحمت نہیں رب نے نہیں فرمایا کہ سارے انسانہ واسطے کیونکہ رب جاندہ سی کہ جدے اندر کافرہ واسطے عذاب دا ذکر ہے اس قرآن دے اندر کافرہ دے عذاب دا ذکر ہے لہذا کافر انہوں رحمت نہیں آکھن گے انہاں واسطے زحمت بن جائے گا کیونکہ دے اندر انہاں دے واسطے عذاب دا ذکر ہے انہاں واسطے وعیدہ نے لہذا قرآن
کسی اور واسطے نہیں صرف مومنہ واسطے رحمت ہے تے پھر قرآن دا مقام کی ہے جڑا مومنہ واسطے رحمت ہے او دا مقام کی ہے بڑی توجہ دے نال آپ نو سمجھ آئے گی گل دی جڑا قرآن مومنہ واسطے رحمت ہے او دا مقام کی ہے 30ویں پارے دے اندر مالک فرماندا ہے کہ جڑا قرآن مومنہ واسطے رحمت ہے او دا مقام ہے کہ جس رات نو اے قرآن نازل کیتا گیا ہے جس رات نو اے قرآن نازل کیتا گیا ہے اس رات دا مقام ہے کہ رب نے اس رات نو 1000 مہینے تو بہتر بنا چھڑے کہیے تو صحیح نہ سبحان اللہ الحمدللہ تعالی ہم عظمت قرآن کو ماننے والے ہیں ہم قرآن کی شان کو ماننے والے ہیں ہم شان نزول قرآن کی محفلیں بھی کرواتے ہیں لیکن ہمارا سوال تو بنتا ہے نا پوری توجہ دے نال اللہ فرماندا ہے وہ قرآن جڑا مومنہ واسطے رحمت ہے یہ بھی قرآن دے وچوں میں رس کیتا جڑا مومنہ واسطے رحمت ہے مالک فرماندا ہے وہ قرآن جس رات نو آیا ہے وہ رات عام نہیں قدر والی رات ہے تے 1000 مہینے تو حال ہے اس رات نو رب دے فرشتے نازل ہوندے نے یہ کس رات دا مقام ہے جس رات نو اللہ دا قرآن آیا ہے بولو اللہ دا توجہ ہے تو کہیے سبحان اللہ آئیے نا سرکار دے غلاموں آج جناب والا جامعہ مسجد فیضان یا رسول اللہ دے اندر اس مسجد دی انتظامیت غیور سنیہ دی دعوت دے اندر آونا لے کملی والے دے غلاموں اللہ فرماتا ہے جس رات نو میں قرآن نازل فرمایا ہے نا اس رات دا مقامی ہو گیا ہے اور رات 1000 مہینے تو اللہ رات ہو گئی ہے اس رات دے اندر جڑا بندہ نفل ادا کرے گا نفل اس رات نو پڑھے گا ایک رات نو نفل ایک نفل پڑھن دا ثواب نہیں ایک رات نو عبادت کرن دا ثواب نہیں بلکہ اللہ اس نو 1000 مہینے تو چوکھی عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا ایک کس رات دا مقام ہے جس میں قرآن آیا ہے کیڑا قرآن جڑا مومنہ واسطے رحمت ہے ہن میں کہا میرا سوال تے بندا ہے نا اے شان نزول قرآن دے پروگرام کراون والے ہو اے عظمت قرآن دے جلسے کراون والے ہو میں کہا جس رات نو قرآن آیا ہے ہن پوری توجہ چاہواں گا مچل جاؤ گے میں کہا جس رات نو قرآن آیا ہے قرآن کیڑا جڑا صرف مومنہ واسطے رحمت ہے اس رات دا مقام تے وے وہ 1000 مہینے تو آلہ ہو گئے اس نو اللہ دے فرشتے رات نو آدھے اس رات دا مقام آلہ ہو گیا اس نو عبادت کرنا لینو اس رات نو عبادت کرنا لینو 1000 مہینے تو چوکھا ثواب دیتا جاتا ہے میں کیا اے اس رات دا مقام ہے جس کے اندر صرف مومنہ دی رحمت قرآن آیا ہے وہ جس رات نو تمام جہانہ دی رحمت شان جس رات نو تمام جہانہ دی رحمت قرآن جدے تے نازل ہویا ہے جس رات نو صاحب قرآن آیا ہے اس رات دا عالم کی ہوئے جس رات نو قرآن آندا ہے 1000 مہینے تو آلہ ہے لیکن جس رات نو وہ آیا ہے جدیاں نعتاں قرآن دے اندر لکھیاں گئیاں نے جس رات نو وہ آیا ہے کہ قرآن جدی سنا بن کے آیا ہے قرآن جدیاں نعتاں بن کے آیا ہے پھر اس دا عالم کی ہوئے گا اس رات دی شان دا عالم کی ہوئے گا اس رات دا کتنا کو مقام ہے پھر جناب والا میں کہا کہ قرآن آوے تے تم جشن بھی منائیں شان نزول قرآن بھی منائیں تے سرکار دی ولادت دا اگر تذکرہ سنی کر لین تے طرح طرح دے طنز اور شرک و بدعت دے فتوے لگائے جاون میں کیا انصاف تے نہ ہویا صاحب تو قرآن دا شان منائیں اسی بھی مناواں گے تیرے نال رلیں گے لیکن دعوت فکر دینے ہاں اگر شان نزول قرآن منانے آئے کوئی ساڑھے نال من کے شان صاحب قرآن بھی منا لے شان نزول صاحب قرآن نہیں منا کیونکہ قرآن صرف مومنہ واسطے رحمت مصطفیٰ کریم دی ذات اللہ فرماندہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرا یار تے عالمین واسطے رحمت بن کے آیا ہے پھر جناب والا اگر تیرے کر پتر پیدا ہوئے نا تو جناب والا خودی ولادت تذکرے بھی کرنا ہے ہر سال جناب والا برتھ ڈے بھی منانا ہے اساں کدے فتوہ نہیں لایا اساں تے کدی شرک و بدعت دیاں گلاں نہیں کیتیاں اسی اگر تیرے پتر دی ولادت تے جناب والا خرچ کرنا جائز ہے اگر تیری پتر دی ہر سال برتھ ڈے منانا جائز ہے تے پھر زہرا دے بابا دا میلاد منانا بھی جائز ہے
والا پھر سوال کرے گا، آندا ہے میرا پتر تے زندہ ہے، میں تے ہر سال اودی برتھ ڈے منانا وا، میرا پتر تے زندہ ہے تے میں تاں خوشیاں منانا پیا وا، تے معاذ اللہ نبی تے دنیا تو چلے گئے نے، سرکار دا تے وصال ہو گیا ہے، ہن کیوں پہ منا رہے ہو؟ میں کیا پہلا سوال تے ہے کئی ہزار سال ہو گئے نے مصطفیٰ کریم دنیا تو، کئی 100 سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے نے سرکار دا ظاہری وصال ہویا ہے، اسی جناب والا قل دی محفل سجانے ہاں، 10ویں دا ختم دلانے ہاں، 40ویں دا ختم دلانے ہاں، تو کہنا ہے پھر بدعت ہو گیا، میں کیا وجہ؟ تو کہنا ہے سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے، 3 دنوں تو بعد سوگ نہیں منایا جاتا، تسی جناب والا 10ویں والے دیہاڑے بھی سوگ مناتے ہو، 40ویں سے بھی مناتے ہو، حالانکہ اسی سوگ نہیں مناتے، فاتحہ پڑھنے ہاں، ارسال ثواب کرنے ہاں، پر وہ آندا ہے تسی سوگ مناتے ہو، میں کیا ادھر آنا ہے 10ویں والے دیہاڑے بھی سوگ منانا جائز نہیں، اسی بھی آنے ہاں 40ویں والے دیہاڑے بھی سوگ منانا جائز نہیں، وہ چلے اللہ دے نبی نو 1500 سال ہو گئے نے دنیا تو گیا، اسی آنے اگر اسی سوگ منائیے تے جائز نہیں، اسی طرح سرکار دا سوگ نہیں جشن منایا جانا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، بڑی توجہ دے نال 10 منٹ میرے کو باقی نے ہیں جی، اسی بھی اگر 40 دا ختم ہوئے تے آندن سوگ کیوں کر دے ہو ہیں جی، 40 تے سوگ آ جاندہ ہے، اگر 1500 سالہ کے بعد سرکار دا ملاد منائیے تا دن 12 نے آئی وفات، 12 تے آئی وفات، میں کیا تیری شریعت دے اندر اس شریعت دے اندر جیڑی کلہ ویڑے 10ویں تے 40ویں ویڑے تنو یاد آن دیئے، اس شریعت دے اندر سوگ ساڑھی ویری بھی 3 دن نہیں ہے، لہذا 3 دنوں تو بعد سوگ کو نہیں ہوندہ۔ زہرہ دے بابا فرماندے نے میرا رہنا بھی تو اڈے واسطے رحمت ہے، میرا جانا بھی تو اڈے واسطے رحمت ہے، جی اسی پھر تا ملاد منانے ہاں۔ دوسرا جواب جناب والا وہ آتا ہے نبی تے دنیا تو چلے گئے رہے، اجے بھی تسی ملاد پہ منا لے ہو، اجے بھی جشن تے جناب والا تذکرے پہ کر لے ہو، میں کیا تو سچا ہے جس نبی دا تو کلمہ پڑھے آئے رہا وہ مر گیا ہوئے گا، وہ مٹی دے اندر مل گیا ہوئے گا، ساڑھا تے ایمان ہے ساڑھا نبی کل بھی زندہ سی، ساڑھا نبی آج بھی زندہ ہے، ساڑھا نبی اجمی زندہ ہے، اسی تاہی تے ملاد پہ منانے ہیں، اسی تاہی تے گلی گلی تذکرے پہ کرنے ہیں، اسی تاہی تے اللہ دا شکر ادا پہ کرنے ہیں، اسی عرض کرنے ہیں فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل کے فضل رب اور کیا چاہیے جناب والا پتر ملدا ہے، پتر لبے نا، پتر دی آمن تے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے، تینو گڈی لب دی اللہ دا شکر ادا کرنا ہے، آنا ہے اللہ دا رہے اللہ دا فضل ہو گیا، رب دی رحمت ہو گئی ہے، میں کیا تیری نظر دے اندر تیرا پتر اللہ دی رحمت ہے، پتہ نہیں تیرے واسطے انہیں زحمت بڑھنا ہے یا رحمت بڑھنا ہے، ہاں ہاں میں تے کرنا دے نال سنے آئے بابے آن دے نے قاری صاحب پتر بڑا پیڑا ہے، ان دے نالوں نہ ہوندہ تے چنگا سی، میں کیا کیوں آن دے نے نا فرمانے ایک گل نہیں مندا بڑا بے حیا ہے، میں کیا او پتر جڑا پتہ نہیں تیرے واسطے رحمت بڑھنا ہے یا زحمت بڑھنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، او پتر جڑا پتہ نہیں تیرے واسطے رحمت بڑھنا ہے یا زحمت بڑھنا ہے، او دی ولادت تے خوشیاں منانا جائے دے، اس نبی دی ولادت تے بھی خوشیاں منانا جائے دے، جتے رحمت ہون دا اعلان پروردگار نے آپ فرمایا ہے، تائیں تے اسیاں لے آنا تینو اپنی ہر شے تے مانے، تینو ساریاں جناب والا باقی نعمتاں تے مانے، اسی کہنے اسی اللہ دا شکر ادا کرنے ہاں، آج ایک دوسرے نال بندے بڑا بڑا پیار کر دے رہے، بڑی بڑی محبت کر دے رہے، کوئی کسے نو کوئی تحفہ دیندا ہے، کوئی کسے نو کوئی تحفہ دیندا ہے، اسی اللہ دا جتنا
شکر ادا کریے کم میں آپس دے اندر ہر شے دتی جا سکتی ہے لیکن کسے نے کسے نو اپنا محبوب نہیں دیتا اپنا یار نہیں دیتا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندیو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے میرے بندیوں سن لو ہر کوئی کسے نو ہر شے دے سکتا ہے اپنا یار نہیں دے سکتا اپنا محبوب نہیں دے سکتا لیکن میں اللہ تواڈے تے اتنا بڑا انعام کیتا ہے اتنا فضل کیتا ہے تانوں میں اپنا محبوب عطا کر چھڑیا ہے پھر محبوب بھی سرکار ورگا پھر محبوب بھی رب دے محبوب ورگا تو تے میں یار بنانا ہوئے نا جی تے اسی آنے ہیں ساڑھا یار سونا ہوئے ساڑھا یار ہے توجہ ہے تو کہیے سبحان اللہ یار سونا ہوئے صاحب تو تے میں یار بنانے ہیں رب دا بنایا رب دا بنایا یار تو تے میں بنایا اسی آنے ہیں سونا ہوئے یار جس رب نے اپنا محبوب آپے بنایا ہے انہیں پتہ نہیں کتنا کچھ سونا بنایا ہونا ہے کتنا کچھ سونا بنانا ہونا ہے جدو حضرت حلیمہ نے تکے آیا نا قاری صاحب فرما رہا ہے جدو حلیمہ دی کلی نورنگل کہہ رہے ہیں جدو حلیمہ دے بخت جاگ پہنے آپ دے مقدر جاگ پہنے آپ کھلوا کے دائیاں تے مائیاں پوچھ دیا نے نی حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے نی حلیمہ بڑی رئیس ہو گئی ہے وجہ کی ہے ساری رات پہلے تیرے گھر ڈیوے بلدے نہیں آئے ان بجھانی نے وجہ کی ہے نی حلیمہ کی کر دی ہے تو تے باہر بھی نہیں نکل دی وجہ کی ہے تے حلیمہ کی جواب دے دی ہے حلیمہ دی ہے آنکھیں حلیمہ او یا کمال آنکھیں حلیمہ او یا آنکھوں آنکھیں حلیمہ او یا کم رے آنکھیں حلیمہ او یا کمال زندہ ملئی کوئی نہیں او ملے لالے زندہ ملئی کوئی نہیں او ملے لالے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں اللہ اکبر سرکار آئے تو پھر ہر پاسے رنگ لگ گئے ہر پاسے باہر آ گئیاں ہر پاسے رونکاں لگ گئیاں کئی ہزار سالہ تو وہ بڑھدی آگ جنہوں کدے پوچھن نہیں آیا دیتا گیا جن دی عبادت کیتی جا رہی ہے جنہوں سجدے کیتے جا رہے نے کملی والے آئے نے سرکار نے فرمایا ہو چلے ہو اگی نو سجدے نہیں کرنے سجدہ انہوں کرنا ہے جڑا آگ دا بھی خالق دے مالک ہے پتھراں دے سامنے چکن آلے ہو اینا نو سجدے نہیں کرنے بلکہ سجدہ انہوں کرنا ہے جڑا اینا دا بھی خالق دے مالک ہے اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے حالات کنج دے کوئی پتھر نو خدا منی ود ہے کوئی درخت دے سامنے سجدہ پیا کرد ہے تے کوئی جناب والا آگ نو اپنا الہ مند ہے چڑھ دے سورج نو کوئی خدا پیا مند ہے سرزہرہ دے بابا آئے نے کریم نبی آئے نے کریم نبی نے کرم فرمایا رحم فرمایا اللہ دا فضل ہویا سرکار آئے تو سرکار نے آکھیا او چلے ہو اے تو اڑیاں پیشانیاں اے تو اڑیاں مبارک پیشانیاں اے بتاں دے سامنے درختاں دے سامنے تے جانوراں دے سامنے آگ دے سامنے چکن واسطے نہیں اے پیشانیاں اللہ نے اپنی بارگاہ دے اندر چکن واسطے بنائیاں نے آؤ میں تو اس رب دا پتہ دساں جڑا مالک تے خالق اس ہر شے دا مالک تے رب ہے اس اللہ وحدہ لا شریک نو من لو لہذا سرکار نے آ کے توحید دا جھنڈا بلند کیتا ہے اسے توحید دے پرچم نو الحمدللہ سرکار دے غلاماں نے بلند کیتا ہویا ہے لوگ آندے نے شرک کردے نے شرک ادو ہوندا ہے جدو رب دے نال کسے نو شریک ٹھہرایا جائے اسی میلاد منانے ہاں میلاد زہرا دے بابا دا منا کے اسی شرک دیاں جڑاں وڈنے ہاں اسی آنے ہاں رب دے نال شریک کو ہوندا ہے جنوں رب دے نال شریک سمجھیا جائے جنوں رب دے نال عبادت دے اندر اس دی شان دے اندر لائق شریک سمجھیا
دیا جائے اسی آنے او وحدہ لا شریک ہے او قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اسی آنے نہ او پیدا ہویا ہے نہ اون دے وچوں کوئی پیدا ہویا ہے اسی میلاد منا کے دسنے اللہ پیدا نہیں ہویا تے زہرا دے بابا تشریف لے کے آ گئے نے زہرا دے بابا پیدا ہو گئے نے مصطفیٰ کریم دی اماں بھی ہے آپ دا ابا جان بھی ہیں آپ دی اولاد کری اولاد پاک بھی ہے اسی آنے سرکار دنیا تے آئے نے مصطفیٰ پیدا ہوئے نے رب پیدا ہون تو پا کے رب دی اولاد نہیں رب کسے وچوں پیدا نہیں ہویا کہ سرکار پیدا بھی ہوئے نے تے سرکار وچوں اولاد بھی پیدا ہوئی ہے اسی تے میلاد منا کے کفر و شرک دیاں جڑا بڑھنے اللہ وحدہ لا شریک نہ بھائیاں نو ہمت حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے اسی طرح بڑھ چڑھ کے ایتھے سرکار دا میلاد ہوئے ہیں جی تے کریم نبی دی عشق دیاں گلاں ہون گلی گلی دے اندر بہاراں آ جاون رونقاں لگ جاون اللہ پاک انہاں دی مدد فرمائے مددگار پیدا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر دعوت خطاب عرض کراں گا برادر مکرم عالم نبیل فاضل جلیل عظیم مبلغ اسلام میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری تنویر احمد صاحب چشتی اگر ذوق ہے تو محبت نال نعرہ بلند کر سو تاکہ آپ دا بھی ماشاءاللہ آپ بڑے ذوق والے نے حقیقت کے اندر اسی سارے انہوں نے بھی سننا ہے مل کے بابا جو بلند نعرہ تکبیر